بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ۔ الم ترا الم تعلم کے معنی میں ہے، اور یہ دلیل عقلی میں نامی دلیل ما ان کی تنوین تکثیر کے لیے ہے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان، بلندی سے مراد بادل ہیں، ما ان کثرت کے ساتھ پانی، فاخرجنا بہ پس نکالے، التفات غیبت سے تکلم کی طرف، پس ہم نے نکالا بھی اس پانی کے ساتھ ثمرات پھل مختلفن کہ مختلف ہیں رنگ ان کے، بمن الجبال پانی ایک ہے، باغات اور پھلوں کے رنگ بو ذائق کے رونق کے مختلف ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں رنگ و رنگ کے، کئی رنگوں کے، بمن الجبال اور پہاڑوں سے، جدد مختلف ٹکڑے، جدد یہ جمع ہے جدت کی، اور جدت راستہ، لکیر اور دھاریاں مختلف رنگوں کو کہتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہے، بیز بعض سفید ہے، بہمر اور بعض سرخ ہے، مختلف الوانھا کہ مختلف ہیں رنگ ان کے، کس میں؟ بیز میں بھی اور ہمر میں بھی، بعض بہت سفید بہت سرخ ہے، بعض ہلکے سفید ہلکے سرخ ہے، بعض وہ ہیں کہ نہ سفید ہے نہ سرخ۔ تو اس جامع عبارت میں پہاڑوں کے سارے رنگ برنگی دنیا کٹھی کر دی، مختلف الوانھا بغرابیب سود، اور غرابیب سود جمع اسود کی ہے، اور غرابیب جمع غربیب کی ہے۔ غربیب کا معنی کالے اور سود کا معنی بھی کالے، مطلب بعض ان میں کالے سیاہ ہیں، کالے سیاہ، شاہ کالا جیسے تاکیدن کہا جاتا ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی، بدواب اور جانوروں سے، دواب اور زمین پہ چلتی چیزوں سے، والانعام اور پالتو جانوروں سے، مختلف الوانہ کذالک مختلف ہیں رنگ ان کے اسی طرح۔ اب یہ جامع عبارت ایسی ہے کہ پوری دنیا کا نقشہ ان چند لینوں میں ہے کہ آپ دیکھیں آسمان سے پانی اترا، زمین لے لہائی، باغات اگے، کھیتیاں اگی، اور پھر ایک ہی پانی لگ رہا ہے۔ گلاب کے پھولوں کا رنگ اور ہے، چنبیلی کے پھولوں کا رنگ اور ہے، اور درخت جتنے پھلدار ہیں پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تو آخر ایک ہی پانی لگا، ایک ہی زمین ہے، تو ایک پانی ایک زمین پر یہ مختلف پھل جن کے رنگ ذائقے بو رونق سب کچھ مختلف ہے، تو یہ کس کا تصرف ہے؟ یہ کوئی بھی عقل مند ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مادے کا کمال ہے یا کسی بے جان ہستی کا یہ کمال ہے کہ جس نے ایک پانی ایک زمین پر کئی رنگ بھر دیے۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا تھا ان دہریوں کے ساتھ، ملحد کے ساتھ، خوشاب میں ایک جگہ ہے،
وہاں پر وہ ڈاکٹر تھا تو وہ وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا، کہتا تھا سب کچھ سائنس ہے۔ تو جس بیٹھک پہ ہم موجود تھے تو وہاں 2 پودے لگے تھے، ایک گلاب کا اور ایک چنبیلی کا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے سائنس کا فارمولہ سے سمجھائیں کہ یہ 7 زمین ایک ہے، پانی بھی ایک ہی موٹر کا لگ رہا ہے اور جگہ بھی ایک ہے، لیکن گلاب کے خصائص الگ ہیں اور چنبیلی کا رنگ، بو، خصائص، ذائقہ سب اس سے جدا ہے۔ تو آپ سائنسی فارمولے سے مجھے سمجھائیں کہ آخر پانی ایک، زمین ایک، اور ثمر اور نتیجہ اس کا مختلف کیسے ہے؟ تو بالکل خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی سب سے بڑی دلیل کہ زمین بھی ایک، پانی بھی ایک ہی بارش کا لگ رہا ہے، لیکن رنگ برنگے باغات، خصائص مختلف، ذائقے مختلف، رنگ مختلف، سبز رنگ ہے تو سبز رنگ کے اندر کئی رنگ ہے، اور اسی طرح سرخ رنگ ہے تو سرخ رنگ کے اندر کئی رنگ ہے، کالا رنگ ہے تو کالے رنگ کے اندر کئی رنگ ہے، درختوں، پھلوں سب کے، پہاڑ، جمادات، نباتات کی رنگ برنگی کے بعد جمادات کی بات کی کہ ان کو دیکھ لو، پہاڑوں کو، پہاڑ ان کے بھی رنگ برنگے پہاڑ ہیں، رنگ برنگے پتھر ہیں۔ تو یہ کیسے بغیر کسی فاعل کے وجود میں آ سکتے ہیں؟ تو یہ سب تصرف ما فوق الاسباب ہے۔ اسی طرح نباتات اور جمادات کے بعد حیوانات کی طرف آؤ، اور حیوانات میں 3 اقسام ذکر کی، ایک انسان ہے، ومن الناس، اور انسان میں نے پہلے بھی بتایا، آپ کے چہرے کا رنگ، اتنے آپ جہاں بیٹھے ہیں ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں مل رہا، بال سب کے کالے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کالے پن میں بھی فرق ہے، اور آنکھیں سب کی سفید ہیں اور کالے، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ تو آپ کے یہ جو جسم کے اندر یہ انگوٹھے، یہ پورے ہیں، ان کے نشانات میں بھی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے آج سائنس نے دریافت کیا نا، بنان کا فرق آپ سے انگوٹھا لگواتی ہیں اور انگلیوں، فنگر پرنٹ ہوتا ہے، تو فنگر پرنٹ اگر ملتا ہوتا تو پھر ایک جیسا ہوتا تو فنگر پرنٹ سے پہچان کیسے ہوتی؟ یعنی پورا انسان آدم کی اولاد ہے، لیکن بھائی کا بھائی سے فنگر نہیں مل رہا، رنگ نہیں مل رہا، نہ بالوں کا نہ چمڑے کا، اور دانت سب کے بتی ہیں لیکن اس میں بھی فرق ہے، مونچھوں میں بھی فرق ہے، اور پورے وجود میں بھی فرق ہے۔ تو یہ رنگ برنگا پیدا کرنے والا یہ کون متصرف ہے؟ مختلف الوانہ، کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ، سوائے اس کے نہیں، یخشی اللہ، عظمت اللہ کی اس کے ان بندوں کے دل میں ہے، العلماء، جو اللہ کی توحید کو جاننے والے۔ العلماء سے مراد جو اللہ کی توحید کو جاننے والے۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں العلماء سے مراد قانونچہ کامری والے علماء نہیں، ارشاد و صرف والے علماء نہیں، منطق پڑھنے والے علماء نہیں، ساری زندگی قدوری اور قانز پہ استنجا پارٹی والے علماء نہیں۔ علماء کون ہیں؟ علماء، اللہ عالم اس کو کہتا ہے جو اللہ کی توحید کو سمجھتا ہو،
اور اس کو مانتا ہو. پہلے میں نے آپ کو کئی جگہ پہ قرآن کریم میں یہ بتایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو باولو العلم قائما، اور ابھی قریب بھی گزرا تھا جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا، معلوم یاتک، تو علم کی بنیاد توحید ہے. اگر توحید کا مسئلہ نہیں سمجھا اور ساری زندگی شیخ الحدیث رہا، مفتی رہا، راہبر اور رہنما رہا، تو قرآن نے دو فتوے لگائے، ایک کا مثل الحمار ہے، دوسرا مثلہ کا مثل الکلب ہے. آپ جتنا اسے بڑا مولوی سمجھے، نرا کھوتا نہ کھوتا اور نرا گدھے نہ گدھا، اور جتنی کتابیں پڑھی پڑھائیں یحمل اسفارا، یوں سمجھو کہ گدھے پہ اینٹیں لدی ہوئی ہیں اور گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہیں. تو یہاں بھی العلماء، علماء وہ ہیں جو اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، تو علم توحید سے واقف کا، مسئلہ الہ کو سمجھنے والے، اور یخش اللہ، یہ وہ ڈر نہیں، خشیت ناشی عن العظمت، خشیت ناشی عن العظمت. مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں ان میں سے جو اللہ کی توحید کو سمجھنے والے ہیں انہوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھا ہے، اور جنہوں نے توحید کو نہیں سمجھا، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. کس کو سمجھ آئیے؟ اس پہ کوئی اشکال نہیں، ورنہ اشکال ہوگا کہ انما یخش اللہ. ایک تو انما کلمہ حسر ہے کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اور کوئی نہیں ڈرتا. حالانکہ جو رسمی علماء ہیں ان سے زیادہ عوام الناس میں اللہ کا ڈر ہے. رسمی مولوی تو نہیں ڈرتا اللہ سے، عوام میں اتنا ڈر موجود ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولے گا، اور جب باتیں کرنی ہوں تو عوام الناس کیا سمجھتی ہے، اور یار مسجد قریب ہے ذرا دور جا کے گپ شپ لگائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے. اور مولوی اتنا بہادر ہے کہ وضو کر کے ممبر پہ بیٹھ کے اور اپنا پوری دستار بندی کر کے اور بخاری شروع کرتا ہے. افتتاح جھوٹ سے ہوتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے. آیت قرآن کی پڑھتا ہے، ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے. تو اس سے بڑا بہادر کون ہے جی اللہ سے ڈرے؟ تو اب اس پر پھر تعبیر کرتے ہیں جی. ایک انما کلمہ حسر ہے، حسر اضافی ہے، اور علماء دو قسم پہ ہیں، ایک علماء کالی ہیں، ایک علماء حالی ہیں. تو یہاں حالی علماء کی بات ہے. تو یہ لمبی تعبیلیں ہیں. آیت کا صاف مطلب یہ ہے، خشیت کا معنی ذہن میں رکھ لو اور علماء کا معنی ذہن میں رکھ لو تو آیت بالکل صاف ہے. تو فرمایا کہ انما، سوائے اس کے نہیں، کلمہ حسر ہے، یخش اللہ، اللہ کی صحیح محبت اور عظمت وہ لوگ پہچانتے ہیں جو اللہ کی توحید کو جاننے والے ہیں. اس کے بندوں میں سے انہوں نے اللہ کی پہچان کی، تو یہی پہچان سے ناشی خشیت ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور خشیت بھی انہیں حاصل ہے. تو انما یخشاہ حق خشیت ہی العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظیم القدیر العلیم، جو ہی اللہ کی صفات اور عظمتوں کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے اندر غور اور فکر اور تدبر کرے گا
اور جب بھی معرفت اللہ کی معرفت توحید ہے کم ہوتی جائے گی، بل علم بھی اکمل، اور علم اس کے ساتھ اکمل ہوگا تو خشیت اعظم اور اکثر ہوگی۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا العالم بالرحمن من لم یشرک بہ شیئا، عالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، مدرسے کی دیوار بھی نہ دیکھی ہو لیکن مشرک نہ ہو، اور ساری زندگی مدرسے میں رہے مشرک، وہ جہنم کا خنزیر ہے، وہ عالم نہیں۔ بَأَحَلَّ حَلَالَهُ بَحَرَّمَ حَرَامَهُ بَحَفِظَ وَصِيَّتَهُ بَأَيْقَنَ أَنَّهُ مُلَاقِيهِ، جو اللہ کے حلالوں کو حلال سمجھے، حراموں کو حرام سمجھے، اللہ کی وصیت اور حکم کو یاد رکھے، بَأَيْقَنَ أَنَّهُ، اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ سے ملے گا، اس کے عمل کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے امام مالک نے فرمایا ان العلم لیس بکثرت الروایہ، علم کثرت روایت کا نام نہیں، انما العلم نور، علم وہ نور معرفت ہے، یجعلہ اللہ فی القلب، جس کو اللہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ احمد بن صالح المصری کہتے ہیں ان الخشیۃ لا تدرک بکثرت الروایہ، کثرت روایات سے خشیت معلوم نہیں ہوتی، اما العلم الذی فرض اللہ ان یتبع انما هو الکتاب۔ او بزرگو، علم کس چیز کا نام ہے؟ انما هو الکتاب والسنہ وما جاء عن الصحابہ، قرآن، سنت اور جو صحابہ سے آیا، بمن بعدہم، اور ان کے بعد من ائمۃ المسلمین، فہذا لا یدرک الا بالروایہ ویکون تعبیل قولہ نور یرید بہ فہم العلم ومعرفت معانی ہے۔ اس سے مراد نور علم کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کی بصیرت کا حاصل ہونا، یہ نور علم ہے، بصیرت توحید، اور اس سے واقفیت، اسی کا نام علم ہے۔ نور یرید بہ فہم العلم ومعرفت معانی ہے، مسئلہ الہ کی حقیقت کو سمجھنا اور اللہ تعالی کی توحید کی سمجھ، اس کا نام علم ہے، اسی کا نام نور ہے۔ تو حاصل کیا نکلا کہ اللہ سے ڈرتے صرف وہ ہیں، یعنی اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہے جو اللہ کی توحید کو سمجھنے والے ہیں۔ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب بہت معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اب خود بتا دیا علماء کون ہیں، آگے انہی علماء کی بات شروع ہوگی کہ علماء کی تشریح قرآن خود کرے گا۔